مولانا مودودی۔ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی کی وفات 22 ستمبر 1979 کو امریکہ میں ہوئی، جہاں وہ بغرض علاج اپنے بیٹے کے ہاں مقیم تھے۔ آپ کی پہلی نماز جنازہ امریکہ میں ادا کی گئی، جس کے بعد جسد خاکی لندن پہنچا، جہاں آپ کی دوسری بار نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس کے بعد 25 ستمبر کو PIA کی پرواز سے میت کو کراچی لایا گیا، جہاں ایئرپورٹ کے سامنے کھلے میدان میں ان کی نماز جنازہ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بعد ازاں ان کی میت کو طیارے کے ذریعے لاہور لے جایا گیا، جبکہ لاہور قذافی اسٹیڈیم میں 25 ستمبر کو آپ کی آخری نماز جنازہ کا اعلان ہوا تھا۔ جنازے کے دن لوگ بسوں، ویگنوں، کاروں، ٹیکسیوں، موٹر سائیکلوں، ٹانگوں کے ذریعے اور پیدل قذافی اسٹیڈیم کی طرف رواں دواں تھے، جہاں آپ کی نماز جنازہ ادا ہونا تھی۔ قذافی اسٹیڈیم میں عوام کا جم غفیر نماز جنازہ کے لیے عمدہ چلا آ رہا تھا۔ ایک جانب لوگ میلوں کے تار میں بڑے منظم انداز میں آخری جھلک دیکھنے کے لیے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ چنانچہ 26 ستمبر کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں آپ کی آخری نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جس کی امامت معروف عالم دین ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے کرائی، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک تھی، جبکہ قذافی اسٹیڈیم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد آپ کو اپنی رہائش گاہ سبزہ زار میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اب ہم لڑیں گے اللہ کے قرآن کے لیے۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے مایہ ناز خطیب، متدین عالم دین اور بے باک سیاسی رہنما تھے۔ پاکستان کی تاریخ کا پہلا مذہبی اور سیاسی بم دھماکہ لاہور میں 23 مارچ 1987 کو ہوا۔ مینار پاکستان کے قریب ہونے والے سیرت النبی کے جلسے میں اپنے وقت کے نامور عالم دین، مصنف، خطیب اور سیاستدان علامہ احسان الہی ظہیر تقریر کر رہے تھے کہ اسٹیج پر پڑے ہوئے گلدان میں نصب بم کو ریموٹ کنٹرول دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیز بھی جس میں علامہ احسان الہی ظہیر شدید زخمی ہو گئے۔ خادم الحرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز کی خواہش پر آپ کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے ملٹری ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تاہم اس دوران بم کا زہر سرایت کر چکا تھا، جس سے آپ جام بر نہ ہو سکے اور 30 مارچ 1987 کو شہادت کا جام نصیب ہوا۔ سعودی عرب کے اس وقت کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز باز نے ریاض میں آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بعد ازاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں آپ جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ پیر نصیر الدین نصیر درجنوں کتابوں کے مصنف، 5 زبانوں کے شاعر اور عالمگیر شہرت کے حامل صوفی عالم دین، گولڈرا شریف کے سجادہ نشین پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی 59 سال کی عمر میں جمعہ 13 فروری 2019 کو حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر گئے۔ آپ پیر مہر علی شاہ گیلانی کے پڑپوتے تھے۔ پیر نصیر الدین شاہ کے انتقال کی خبر جنگل کی آگ کی طرح جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں پھیل گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں ان کے مریدین دربار گولڈا شریف پہنچنا شروع ہو گئے۔ آپ کا نماز جنازہ گولڈا شریف میں ادا کیا گیا۔ جنازے میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد شریک ہوئی، جبکہ اس موقع پر انتہائی رقت انگیز مناظر دیکھنے میں آئے اور بڑی تعداد میں لوگ تھاڑے مار کر روتے اور انہیں یاد کرتے رہے۔ آپ کو اپنے والد پیر غلام معین الدین اور پردادا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آغوش میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مولانا ڈاکٹر سید شیر علی شاہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کے شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر سید شیر علی شاہ مدنی 31 اکتوبر 2015 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ اکوڑا خٹک میں دارالعلوم حقانیہ کے قریب میدان میں ادا کی گئی۔ اس موقع پر رقت انگیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ نماز جنازہ میں ہزاروں علماء کرام، مشائخ اعظام، سیاسی شخصیات، ہر مکتبہ فکر کے افراد سمیت لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔
مبصرین کے مطابق یہ جنازہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے انوکھا اور منفرد جنازہ تھا، جس میں پاکستان کے تمام اطراف کے علاوہ افغانستان سمیت دیگر ممالک سے لوگوں نے شرکت کی۔ مبصرین کے مطابق 5 کلومیٹر تک شرکائے جنازہ اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں تھیں، گویا انسانوں کا ایک امٹتا ہوا سمندر تھا۔ 5 گھنٹے تک جی ٹی روڈ پر ٹریفک مسلسل جام رہی۔ جنازے سے قبل دارالعلوم حقانیہ کی قدیم دارالحدیث میں ان کی میت آخری دیدار کے لیے رکھی گئی اور آپ کو اکوڑا ہٹک میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد مورخہ 14 اپریل 2010 کو عظیم مفکر قرآن اور بے لوث خادم دین ڈاکٹر اسرار احمد اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی وفات کی خبر دنیا بھر کے ٹی وی چینلز نے بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کی۔ خبر کا سننا تھا کہ لوگوں کا ہجوم ڈاکٹر صاحب کے آخری دیدار اور ان کے لواحقین کو دلاسا دینے کے لیے قرآن اکیڈمی لاہور کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر صاحب کا چہرہ دیکھنے والے ہر شخص کا یہ تاثر تھا کہ ڈاکٹر صاحب تو گویا انتہائی پرسکون انداز میں سو رہے ہیں۔ لوگوں کا جمع غفیر 4 بجے شام ہی ماڈل ٹاؤن پارک کے ہر گیٹ سے آ رہا تھا اور شدید گرمی کے باوجود لوگ انتہائی اطمینان سے صفوں پر بیٹھے نماز عصر کے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ ماڈل ٹاؤن پارک کے ہر گیٹ پر واک تھرو گیٹ نصب اور پولیس کی بھاری نفری جگہ جگہ تعینات تھی اور جنازے کے روٹ پر جگہ جگہ پولیس کا پہرا تھا۔ ہجوم کے سیل رواں کے باعث پارک کی طرف آنے والی تمام سڑکوں پر ٹریفک جیم تھا۔ لوگ اپنی گاڑیاں سڑک پر چھوڑ کر جنازے میں شرکت کی خاطر پارک کی طرف دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ 5 بجے جو ہی ایمبولینس ڈاکٹر صاحب کی میت کو لے کر پارک کے گیٹ سے داخل ہوئی تو نظم و ضبط کے تمام بند ٹوٹ گئے اور عوام کا جمع غفیر زار و قطار روتا ہوا اس خادم قرآن کی میت کو کندھا دینے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ایمبولینس کی طرف لپکا۔ تنظیم اسلامی اور سیکیورٹی پر مامور پولیس نے جان توڑ کوشش کے بعد میت کو نماز جنازہ کے لیے مقررہ جگہ پر پہنچایا۔ آپ کے صاحبزادے حافظ عاکف سعید نے نماز عصر کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد اپنے مختصر خطاب میں لوگوں کو صبر کی تلقین کی اور محترم ڈاکٹر صاحب کے مشن کو جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ تقریباً 5:30 بجے حافظ عاکف سعید نے محترم ڈاکٹر اسرار احمد کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ کے وقت ہر آنکھ اشکبار اور ہر دل بھجا ہوا تھا۔ اس موقع پر ماڈل ٹاؤن پارک اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگی دامہ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ حاضرین کی تعداد کا شمار ممکن نہ تھا۔ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے حضرات کا جمع غفیر موجود تھا۔ پہلے یہ طے کیا گیا تھا کہ نماز جنازہ کے بعد میت آخری دیدار کے لیے رکھی جائے گی، لیکن عوامی جذبات، کارکنوں اور سیکیورٹی حکام کے کنٹرول سے باہر ہو رہے تھے۔ کوئی چارپائی کو چوم رہا تھا تو کوئی چہرہ دیکھنے کو ترس رہا تھا۔ دھکم پیل کے سبب بزرگ حضرات گر رہے تھے۔ بے انتہا رش اور جذبات سے مغلوب بے قابو ہجوم کی وجہ سے میت کی بے حرمتی کے خدشے کے پیش نظر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنگامی طور پر یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اس وقت یہاں آخری دیدار نہ کروایا جائے۔ لہٰذا ڈاکٹر اسرار احمد کے جسد خاکی کو بڑی مشکل سے ایمبولینس تک پہنچایا گیا اور تدفین کے لیے سفر آخرت شروع ہوا۔ قبرستان چونکہ کچھ فاصلے پر تھا، لہٰذا یہ سفر بھی بڑے جلوس کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اذان مغرب سے ذرا پہلے قرآن اکیڈمی کے قریب قبرستان میں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد کو لحد میں اتارا گیا۔ مفتی محمد امین قادری عالمی سطح پر شہرت رکھنے والی 2 دینی کتابوں آب کوثر اور البرہان کے مصنف ممتاز عالم دین مفتی محمد امین 5 جنوری 2018 کو تقریباً 100 سال کی عمر میں فیصل آباد میں انتقال کر گئے۔ فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں علماء کرام، مشائخ کے ساتھ لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ شرکائے جنازہ کی کثیر تعداد کے باعث دھوبی گھاٹ گراؤنڈ فیصل آباد میں جگہ کم پڑ گئی۔ تا حد نگاہ انسانی سروں کے ہجوم کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ یاد رہے کہ نماز جنازہ کا بڑا ہونا کسی کے نیک ہونے کی دلیل تو نہیں ہے، لیکن اس بات کی نشانی ضرور ہے کہ بندوں کے دل میں صاحب جنازہ کے لیے کتنی محبت اور عقیدت موجود ہے۔